نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ خدا سے بغاوت کرنا، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ سن کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ انسان اللہ سے بغاوت کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی روزمرہ کی روش دیکھیں تو ہمیں گاہ بگاہ نظر آتے ہیں ہمارے وہ منصوبے، ہماری وہ سوچ، ہمارے وہ طریقے جو ٹوٹلی خدا سے بغاوت ہی ہے۔ اللہ نے اپنی دنیا کا ایک منصوبہ بنایا، اور وہ بنا سکتا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے۔ اس منصوبے کے مطابق وہ اپنی دنیا کو چلا رہا ہے۔ جو لوگ اس منصوبے سے مطابقت کر کے اس دنیا میں رہیں گے وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی ابدی انعامات سے نوازے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اس منصوبے سے مطابقت نہ کریں وہ اللہ کی دنیا میں فساد پھیلانے کے مجرم ہیں۔ اللہ انہیں عنقریب پکڑے گا اور ان کو ایسی سزا دے گا جس سے ابد تک نکلنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اللہ ہر صبح سورج کو روشن کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی روشنی میں چلیں، اور یہ سورج اس کی تمام تخلیق کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس میں تقسیم نہیں کرتا کہ مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے نہیں، انسان کے لیے اور جانور کے لیے نہیں، اور یا پھر پودوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، ہر جاندار کے لیے، جو کچھ بھی اس کی تخلیق ہے سب کے لیے سورج نکلتا ہے۔ مگر ایک انسان دوسرے انسان کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے اور دھکیل دینا چاہتا ہے، اس کی زندگی کو عذاب بنا کے، اس کی زندگی کو مشکلوں میں ڈال کے، اس کی زندگی پہ پابندیاں لگا کے، ناجائز پابندیاں، اس قدر اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ وہ محروم رہ جائے اور اندھیروں میں چلا جائے۔ اللہ زمین سے رزق اگاتا ہے تاکہ اس کے بندے اس سے اپنی بھوک مٹائیں، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو بھوک میں مبتلا پا کر خوش ہوتا ہے۔ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے تمام رزق پہ اور روک دینا چاہتا ہے دوسرے انسانوں سے اس کے رزق کو۔ اللہ اپنے پاس سے بارش برساتا ہے تاکہ تمام انسان اور جاندار اس سے سیراب ہوں، مگر انسان اپنے مفروضے دشمنوں کو پیاس سے تڑپا کر کامیابی کے کہکے لگاتا ہے۔ پانیوں پہ قبضہ کرتا ہے، نہروں پہ قبضہ کرتا ہے، دریاؤں پہ قبضہ کرتا ہے، سمندروں کی حدیں مقرر کرتا ہے تاکہ جو طاقت نہیں رکھتا، جو کمزور ہے، اس کو یہ نعمتیں نہ ملیں۔ اللہ لوگوں کے لیے موقع کھولتا ہے، بہت سے مواقع، تاکہ وہ ان مواقع کا استعمال کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کرے، مگر انسان یہ منصوبہ بناتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کے ملے ہوئے مواقع کو چھین لے۔ کئی جگہ دیکھا، کوئی کسی جگہ جاب کے لیے گیا، پیچھے کال کی گئی کہ جو آ رہا ہے اس کو جاب نہیں دینا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ ایک انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر دوسرا انسان حسد میں مبتلا ہو کر چاہتا ہے کہ اس کو بے عزت کیا جائے اور اس کو ناکام بنا کے چھوڑ دیا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں فساد فی الارض کہا گیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی دنیا کا نقشہ جس ڈھنگ سے بنایا اس میں بگاڑ پیدا کرنا، اللہ کی دنیا میں اللہ کے منصوبے کے خلاف زندگی گزارنا، اللہ کی زمین میں اللہ کی پسند کو چھوڑ کر وہ روش اختیار کرنا جو آدمی کو پسند اور خواہش کے مطابق ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سے بغاوت ہی تو ہے۔ جئیں اور جینے دیں سب کو، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جینے پہ مجبور نہ کریں۔ یہ مت چاہیں کہ ہر کوئی آپ کی طرح سوچے،
آپ کی طرح جیے، آپ کی طرح رہے، آپ کے رنگ ڈھنگ اپنائے. اسے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا اسے اس طرح جینے دیں. انسان اللہ کی اسکیم کی نفی کرتا ہے. انسان اللہ کے فیصلے کو بدل دینا چاہتا ہے. یہ اللہ کی دنیا ہے. اللہ کے خلاف یہ بغاوت ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے جو کوئی انسان اس زمین پر کر سکتا ہے. آج یہ سب سے بڑا جرم خدا کی زمین پر سب سے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بغاوت کے مرتکب وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی بغاوت کو اللہ کی زمین سے ختم کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. اہل علم لوگ، کوئی اپنا عقیدہ سر پہ مسلط کرنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی اپنی جماعت، کوئی اپنا فرقہ، کوئی اپنا مرشد، کوئی اپنا پیر، کوئی اپنا امام. آپ اللہ ہی کے فرمان جو جاری ہیں ان کو نافذ کریں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث ہے ان پہ عمل کریں. نہ کہ آپ اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کو منافق کہیں اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں. بڑے لیول پہ اور چھوٹے لیول پہ دونوں جگہ خدا سے بغاوت ہو رہی ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ میری پسند سے پکے گا، میری پسند سے جئیں گے، میری پسند کا پہنیں گے، میری مرضی سے جائیں گے، میری مرضی سے آئیں گے. اگر آپ اللہ سے جوڑ دیں اپنی فیملی کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ خود ہی بہترین زندگی گزاریں گے. لیکن آپ تو چاہتے ہیں نا کہ جو میں سوچتا ہوں یا میں سوچتی ہوں یا ہم سوچتے ہیں سب اسی طرح جیے. ایسا نہیں کریں. یہ اللہ کی ذات سے، اس کے نظام سے، اس کی اسکیم سے بغاوت ہے. ہر حال میں اللہ کی راہ پہ چلیں. ایک شخص اچھے خاندان میں پیدا ہوا، بعد کو اس کے حالات خراب ہو گئے. معاشی اعتبار سے وہ بالکل مفلس ہو کر رہ گیا. اب تمام دوست رشتہ دار اس سے جدا ہو گئے. کوئی بھی اس کے ساتھ سلام دعا نہیں رکھتا تھا. پھر وقت آیا، اس کے حالات بدل گئے. وہ اپنے علاقے کا سب سے خوشحال آدمی ہو گیا. اب اس کے پرانے دوست اور رشتہ دار اس کے پاس آنے لگے. وہ اس کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ تمہاری خیر خواہ تھے. مگر آدمی پر ان لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے ان میں سے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ دی. البتہ ایک شخص جو ہر حال میں اس کا ساتھی بنا رہا، اس کو اس نے بہت بڑے پیمانے پہ نوازا. اس کو اس نے اپنا سب سے قریبی ساتھی اور مشیر بنا لیا. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا یہاں بھی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر وہ ہے جو ناموافق حالات میں قابل قدر ہونے کا ثبوت دے. جیسے بھی حالات ہوں، جو اس کو نہیں بھی اس کے نفس کو سوٹ کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑے، بغاوت پہ نہ اترے، اس کی اسکیم کی نفی نہ کرے، اپنی رائے اس میں نہ ڈالے، ثابت قدم رہے. تو اس نے جب ثابت قدمی کا ثبوت دے تو جو دعوت حق کو اس وقت پہنچائے جبکہ دعوت حق ماحول میں اجنبی بنی ہوئی ہو. یعنی اس وقت جب آپ ایسی حالات ہو گئے نا، سب طرف اسلام اجنبی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اسلام اجنبی تھا اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور مبارکباد ہو ان اجنبیوں کو جو اس کو پھیلائیں گے. مفہوم بتا رہی ہوں، صحیح حدیث کے الفاظ کسی اور طرح سے. تو آج اسلام پھر اجنبی ہو گیا. اسلام کی بات عجیب سی لگتی ہے کیونکہ معاشرے میں باقی چیزوں کا ڈیرا ہے، رسم و رواج کا، خرافات کا، توہمات کا، وہمات کا، بدعات کا. اس وقت اٹھیں جو دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے حالات میں اپنے آپ کو وابستہ کرے جبکہ دین ظاہری نظروں میں بے قیمت نظر آتا ہو. ابھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ دین والے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ جسموں کو. اللہ کے یہاں حقیقت کی قدر ہے، نہ کہ ظاہری دکھاوے کی. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس وقت جھک گئے ہوں جبکہ اس کی قوتیں ابھی غیب میں چھپی ہوئی ہیں.
اللہ کو وہ بندہ درکار ہے جن کی بصیرت کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوں. اللہ کو وہ بندہ درکار نہیں جن کے اندھے پن کا یہ حال ہو کہ وہ پیشانی کی آنکھ سے دکھائی دینے والی چیزوں کے سوا کسی اور چیز کو نہ دیکھ سکے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرتے ہوئے اس خدا پہ ایمان لائے کہ جو دکھائی نہیں دیتا. ہمارا تو یقین اور ایمان ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی کوئی کاریگری ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ کا کوئی منصوبہ ہمیں اس دنیا میں کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کی جو اسکیم ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہم اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈھالتے؟ ہم اس کے نافرمان کیوں بنے رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ دینے والے دور میں دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے. جب آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا، سانس تو ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، نہ دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ شہرت، آنکھیں تو ہیں نا، صحت تو ہے نا، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے نا. اس زبان سے اللہ کا ذکر، اس دل میں اللہ کا شکر، اس جسم سے اللہ کی عبادت میں جتے رہیں. اس کا در نہ چھوڑیں. جس کو اللہ تعالیٰ کا در اور ڈر مل گیا، یہ دو چیزیں پاس رکھیں، وہ کامیاب ہو گیا. پہچاننے والا وہ قرار پاتا ہے جس نے نہ پہچاننے والے حالات میں پہچاننے کا ثبوت دیا ہو. غربت کا مارا، پریشانیوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، لیکن اپنے رب کا در پھر بھی نہیں چھوڑتا. میں نے پہلے بھی ایک روایت سنائی تھی کہ ایک انسان تھا، بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک دن اس کو کسی فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، یا وہ خواب میں آواز سنتا ہے کہ تم اللہ کے ولی نہیں، تمہاری کوئی چیز قبول نہیں ہوئی. وہ بہت روتا ہے اور دوبارہ اسی طرح اپنی عبادتوں میں لگ جاتا ہے. اس کا شاگرد کہتا ہے کہ جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوششیں کیوں؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ پھر میں کہاں جاؤں، میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میرے پاس تو وہی در ہے، میرے پاس تو اسی کی چوکھٹ ہے. وہ نہیں بھی قبول کرتا لیکن میں اس کا در تو نہیں چھوڑ سکتا نا. یہ وقت ہوتا ہے، دکھ، غم، تکلیف، پریشانی، ہلا مارے جانے والے حالات، بڑے بڑے دکھوں سے گزرتا ہے انسان، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتا ہے، بڑے بڑے ترازو پہ تولا جاتا ہے، پھر بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑتا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بس یہ پڑھتا رہتا ہے ہر دکھ میں. انعام کا مستحق وہ ہے جس نے اس وقت ساتھ دیا ہو جبکہ لوگوں نے اس کو غیر اہم سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا. تو یہی معاملہ ایک انسان کا ہے کہ ایک بندہ ان حالات میں بھی رب کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مشیر بناتے ہیں، چن لیتے ہیں، اس کو چھانٹ لیتے ہیں، اس کو اپنے ان لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں. فادخلی فی عبادی ادخلی فی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں شامل ہو جاؤ. یہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ نفس مطمئنہ والے لوگ ہوتے ہیں. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کی اسکیم کے تحت، اللہ کے منصوبے کے تحت اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. اللہ کی ہر خوشی کے علاوہ دکھ کو بھی اس کا دیا ہوا تحفہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں. کسی شاعر کا ایک مصرع تھا کہ مجھے غم سے بھی اس لیے محبت ہے کہ غم بھی اس نے دیا ہے. دینے والی ذات دیکھیں کیا دے رہی ہے. جو غم دیتا ہے وہ چھٹکارا بھی دے گا. یہ آزمائش ہے. دولت بھی اور خوشیاں بھی آزمائش ہے، اور تنگی اور ترشی بھی آزمائش ہے. جو کبھی اپنے رب کا در نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو اپنا مشیر بنا لیتا ہے. ایک دعا ہوتی ہے جو میں ہمیشہ دیتی بھی ہوں اپنی اسٹوڈنٹس کو، اور اپنے لیے بھی ہر نماز کے بعد مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. لیکن وہ کس کو چنے گا؟ جو ان حالات میں بھی اپنے رب کا در نہیں چھوڑے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت تک آزمائشوں میں ڈال کے
اس میں کندن بنا کے آزمائش کی بھٹی میں ڈال کے کندن بنا کے نکالے گا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح چن لے گا، جن کے قدموں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے سنی۔ اصل خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب اللہ کو پاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ایسی دریافت ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ وہ ایک ناقابل بیان ربانی نور میں نہا اٹھتا ہے، وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا عمل اور اس کی تمام کروائیاں ایک ایسے انسان کی کروائیاں بن جاتی ہیں جو اللہ کے ظہور سے پہلے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں راضی کر لے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ان لشکروں میں شامل کرے جو اس کے پسندیدہ بندے تھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔